بوڑھا آدمی تھا۔ اس کی ایک بوڑھی بیوی تھی، آل نہ اولاد۔ بوڑھا بڑھیا شہر سے دور سب سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ بوڑھا محنت مزدوری کے لیے صبح منہ اندھیرے گھر سے نکل جاتا اور شام پڑے واپس آتا۔ وہ بہت رحم دل تھا، مگر جانے کیا بات ہے کہ رحم دل اور نیک لوگ کم کم ہی ہوتے ہیں۔ اس شخص کا ہاتھ تو بہت ہی تنگ رہتا تھا، مگر رحم دلی اس کی گھٹی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کسی کو مشکل میں دیکھتا تو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اس کا ہاتھ بٹاتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شام ہو گئی تھی اور وہ لپک جھپک کر گھر جا رہا تھا۔ آج اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ صبح چلتے وقت بیوی نے کہا تھا کہ رات کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، پیسے لے کر آؤ گے تو روٹی پکے گی۔ وہ اینٹ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اسے پھڑ پھڑانے کی آواز سنائی دی۔ اس آواز پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے سوچا شام ہو گئی ہے، شاید کوئی پرندہ بھول بھٹک کر کسی مشکل میں پڑ گیا ہو۔ اس خیال سے وہ بہت بے چین ہوا اور اس آواز کے رخ پر اینکھ میں گھس گیا۔ اینکھ سے نکل کر اس نے دیکھا ایک خوبصورت سارس ہے جو جال میں پھنسا ہوا ہے اور پھڑ پھڑا رہا ہے۔ ہانپتے اور پھڑ پڑاتے سارس کو دیکھ کر اسے بہت ترس آیا اور اس نے فوراً جال کاٹ دیا۔ سارس آزاد ہو گیا اور کائیں کائیں کرتا ہوا اڑ گیا۔ بوڑھا دیر سے گھر پہنچا اور بیوی سے کہا، بیوی کیا بتاؤں، ایک سارس جال میں پھنس گیا تھا، بس اسے آزاد کرنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ ابھی اس نے اپنی بات مکمل ہی نہ کی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھر ایک میٹھی اور معصوم سی آواز آئی، میں اندر آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ بیٹا، کون ہو تم؟ بڑھیا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ایک ننھی منی پیاری سی لڑکی اندر آئی، کہنے لگی، میں گھر کا راستہ بھول گئی ہوں اور باہر بہت اندھیرا ہے۔ بوڑھے بڑھیا نے کہا، بیٹی گھبرانے کی بات نہیں، رات کو یہاں آرام کرو، صبح جب اجالا ہو جائے تو گھر چلی جانا۔ اس لڑکی نے رات وہیں گزاری۔ وہ بہت پیاری لڑکی اور بھولی بھالی باتیں کرتی تھی۔ بوڑھا بڑھیا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بعد میں اس نے بتایا کہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں اکیلی ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے اسے بہت پچکارا اور کہا، تم ہماری بیٹی بن جاؤ اور ہمارے ساتھ رہا کرو۔ اصل میں وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ میاں نے ہم بے اولادوں کو یہ اولاد دے دی ہے، اور لڑکی اپنی جگہ خوش تھی۔ اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں۔ اسے ایک سہارا مل گیا اور ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ ایک دن لڑکی نے اپنے نئے ماں باپ سے کہا، میں کپڑا بننا جانتی ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ الگ کوٹھڑی میں بنا کروں گی، کوئی اس وقت اندر نہ آئے۔ بوڑھے بڑھیا کو اس پر تعجب تو ہوا، مگر سوچا کہ بچی ہے، ضد کرتی ہے، چلو اس کی یہ بات مان لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی شرط مان لی۔ اس کے بعد سے یہ معمول ہو گیا کہ وہ لڑکی روز صبح کو کوٹھڑی میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیتی اور باہر کسی کو یہ پتہ نہ چلتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ بس ہلکی ہلکی آوازیں آتی رہتی تھیں، جیسے کپڑا بنا جا رہا ہے۔ شام کو وہ کپڑے کا ایک تھال لیے ہوئے نکلتی۔ کپڑا اتنا باریک اور نفیس ہوتا تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ اش اش کر اٹھتا۔ اس کپڑے کا دور دور تک چرچا ہونے لگا، اور یہ کپڑا ہوتا تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ اش اش کر اٹھتا۔ اس کپڑے کا دور دور تک چرچا ہونے لگا اور یہ کپڑا مہنگے داموں بکنے لگا۔ بوڑھا بڑھیا اس کپڑے کی بدولت بہت امیر ہو گئے۔ دن گزرتے گئے اور تھان پر تھان تیار ہونے لگے۔ بوڑھیا کو یہ فکر کھانے لگی کہ ایک بالش کی لونڈیا ایسا نفیس کپڑا کس طرح ترکیب سے بناتی ہے۔ ایک دن اسے ضبط نہ ہو سکا، وہ دبے پاؤں کوٹھڑی کے پاس گئی اور دروازے میں سے جھانک کر دیکھنے لگی، مگر وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہاں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ایک سارس ہے جس نے اپنے سفید براق پر پھیلا رکھے ہیں اور اپنی لمبی لمبی چونچ سے کپڑا بن رہا ہے۔ جب شام ہوئی تو بوڑھا گھر واپس آیا۔ ادھر وہ لڑکی کوٹھڑی سے نکلی اور بوڑھے سے بولی، میں وہی سارس ہوں جسے آپ نے جال سے چھڑایا تھا۔ آپ کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے
میں نے یہ روپ بھرا تھا، لیکن آج اماں جی نے مجھے اصل روپ میں دیکھ لیا ہے۔ میں اصل میں سارس پری ہوں، میرا بھید کھل گیا ہے۔ اب میرا یہاں رہنا ممکن نہیں، مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اس پر بوڑھا بہت حیران ہوا اور بڑھیا بھی حیران ہوئی اور بہت پچھتائی کہ آخر اسے کیا پڑی تھی جو اس نے کوٹھڑی میں جھانکا۔ دونوں کو اس کی جدائی کا بہت دکھ تھا، وہ اسے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، لیکن کیا کرتے، مجبور تھے۔ لڑکی بھی یہاں سے نکلنے کو بالکل تیار نہ تھی۔ اس نے انہیں سلام کیا اور اچانک اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ بوڑھا اور بڑھیا نے دیکھا کہ سفید براق سارس پر پھڑ پھڑا کر اڑا اور بلندی کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ پھر اس نے آرام سے اپنے پر پھیلا کر چھوڑ دیے اور نیلے آسمان میں کھو گیا۔